اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اصلاح فار سول اور میں ہوں محمد عادل شاہ۔ ناظرین، ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں آسمان سے اترتی ہیں تو رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ پورا سال بیمار ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ماہ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ اس ماہ سفر کے اندر شادی کرتا ہے تو پوری زندگی اس کی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ کہ ماہ سفر جو ہے یہ منحوس ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اس ماہ سفر کے مہینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نحوست کا عقیدہ، بدشگونی کا عقیدہ، انسانوں کو دیکھ کر، اشخاص کو دیکھ کر، جگہ کو دیکھ کر یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا کسی بھی مہینے میں داخل ہونے کے بعد یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ پرانی بیماری ہے، اس طرح کی کوئی بات صحیح قرآن و حدیث میں ثابت نہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی دن اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ نحوست کسی اور چیز میں نہیں، کسی اور جگہ میں نہیں، انسان کے اپنی بدعمالیوں میں ہوتی ہے، انسان کے اپنی غفلتوں میں ہوتی ہے، انسان کے اپنی گناہوں میں ہوتی ہے، انسان کے اپنی شرک اور بدعات اور خرافات مختلف چیزوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بذات خود کوئی بھی دن نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس دن، اس گھڑی اور اس وقت اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے وہ اچھا دن ہے۔ اس کے برعکس کوئی بھی انسان اس میں برا کام کریں اور برائیوں میں ملوث ہوں اور غفلتوں میں گزارے، یہ اس کے لیے منحوس دن ہے، منحوس گھڑی ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ کے دور حیات کے اندر بعض جاہلوں نے اس ماہ مبارکہ کا چاند دیکھنے کے بعد غلط رسومات رائج کر دی تھی، اور وہ رسومات آج بھی ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ 13 تیزی سے مراد اس کے شروع کے جو 13 دن ہیں اس میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جاہلانہ خیالات ہیں، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ میں اور آپ چاہیں ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحے کو بابرکت بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو بے برکت بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے اعمال کے اوپر منحصر کیا ہے۔ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، بلاؤں کا آ جانا در حقیقت یہ کسی مہینے کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن خود علی الاعلان اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی آئی، تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، سنو وہ میں نے نہیں ڈالی، بلکہ تمہاری اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کے سبب تم تک یہ مصیبت پہنچی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو خیر کثیر دیتا ہوں۔ اب اس ماہ مبارکہ کا آ جانا اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کی خواتین کی یہ سوچ کہ یہ ماہ مبارکہ بڑی ہی مصیبتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا بیٹے اور بیٹے کی شادی نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں اس ماہ مبارکہ کے اندر کوئی شادی نہیں کرتا، یہ جاہلانہ خیال ہے، اسے ترک کیجیے۔ ہر مہینہ، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے،
ہر مہینے کے اندر، ہر دن کے اندر، ہر ساعت کے اندر، ہر وقت کے اندر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ سفر کو منحوس سمجھنا جو ہے یہ غلط ہے، یہ تو خود حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر، کہ اسلام کے اندر یہ سفر کی نحوست ماننا یہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا سفر کو منحوس ماننے کی نفی اور اس کا رد جو ہے وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ لہذا یہ سفر ایک تو یوں سائڈ میں ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جیسے یہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے، تو اگر معاذ اللہ اس وجہ سے یہ منحوس ہے تو پھر آگے تو فوت بھی ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ تو ربیع الاول کے اندر آپ نے وفات فرمائی، تو اب جس میں وصال ہوا ہے پھر اس پر تو زیادہ سخت والا حکم ہونا چاہیے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہے، اس کو دنیا کے اندر کوئی نہیں مانتا کہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ بولا جائے، تو اس لیے اس بنیاد کو بنا کر یہ کہنا یہ غلط ہے۔ ویسے جو لوگ کہتے ہیں سفر کو منحوس کہتے ہیں، اس کی بنیاد بعض لوگ اس طرح رہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر آفات آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جو مستند اور معتبر روایات ہیں ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تردید فرما دیا تو اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے کہ اس کو منحوس مانا جائے۔ ابھی ہمارے ہاں صفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح کچھ لوگ عقائد و نظریات میں اضافہ بھی کر لیتے ہیں، کمی کر لیتے ہیں، افراد، اس مہینے کو عام طور پہ نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب ہم یہ لفظ سفر بولتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک اور قید لگاتے ہیں، یا سفر المظفر کہتے ہیں یا سفر الخیر کہتے ہیں۔ مظفر ظفر سے بمعنی کامیابی، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ یا سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ شر کا مہینہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سفر کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کام کریں وہ کام پورا نہیں ہوتا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک نظریات تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے، اور ان کا مابقیہ کچھ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس نظریہ کی تردید فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، یا 4 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ عدوہ، یہ جو نظریہ ہے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ولا طیرۃ، بدشگونی کا نظریہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ولا حامۃ، حامہ ایک نظریہ تھا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مقتول ہو جاتا ہے، تو جب تک قاتل مقتول کے ورثاء قاتل سے قصاص نہیں لیتے، اس وقت تک اس کی روح آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ۔ تو فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا سفرہ، یہ جو سفر کو تم منحوس سمجھتے ہو، سفر کو شر کا مہینہ سمجھتے ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے فی نفسی ہی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اگر برائی آتی ہے تو انسان کے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اگر اس کے اندر جو کمزوری آتی ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ زمانہ سارا کا سارا اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ جو بھی مہینہ ہو، وہ سارے مہینے، وہ سارے زمانے، سارے دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار۔ ایک لا میں آپ نے سارا تس نس کرا دیا، لا سفر۔ سفر میں تمہارے خطرے، خوف، پراپیگنڈے، یہ سب جھوٹ کا بھرم ہے کہ کوئی حقیقت نہیں۔ اور گل شکرہ ہوئی، سفرہ ہو، گل شکرہ ہو، اس میں کوئی خاتون جس کا بچہ ہوا ہو کہتے اس کی خیر نہیں، ضرور ڈرے گی، اور جس کو چوٹ لگ جائے گا 7 لگیں گے، کسی کو کوئی تکلیف پیش آئے گا 7 تکلیفیں آئے گی۔ اٹل دروغ، سب دروغ، کذب، الحاد اور زندقت کا پراپیگنڈا، فضول بات ہے۔ محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے۔ بات تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے،
اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جو ان میں اضافی برکتیں ہیں, نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے, غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں.